بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 56ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے یہ صفحہ نمبر 44 میں درمیان میں، انتخاب از پنامہ شیخ عطار علیہ الرحمہ۔ تو یہ پنامہ سے انتخاب ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، اس کا نام پنامہ ہے، اور پنامہ کے نام آتے ہیں نصیحت نامہ۔ پن کے معنی نصیحت، پنامہ معنی نامہ۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پنامہ سے کچھ منتخب اشعار کو یہاں پر فارسی کی دوسری کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ انتخاب از پنامہ شیخ عطار علیہ الرحمہ۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پنامہ سے انتخاب۔ تو سب سے پہلے حمد، انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز حمد سے کیا ہے۔ تو اس فارسی کی دوسری کتاب میں جب ابواب منتخب کیے گئے تو حمد کو بھی منتخب کیا گیا ہے۔ حمد خدائے تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکیں ایمان داد مشت خاک را۔ تو حمد کے معنی تعریف، اور بے حد معنی بے شمار، اور مر کے معنی خاص کے آتے ہیں، اور کبھی کلام میں تحسین پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، بے شمار تعریفیں خاص اس خدا کے لیے ہے، یا مر کا ترجمہ نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، بے شمار تعریفیں اس خدائے پاک کے لیے، آنکے ایمان داد مشت خاک را، آنکے جس نے ایمان داد، ایمان عطا کیا، مشت خاک را، ایک مٹھی آدمی کو، ایک مٹھی کو یعنی آدمی کو۔ تو انسان کو، تو انسان جو ہے یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس لیے مشت خاک سے انسان کی طرف اشارہ ہے۔ آنکھ ایمان داد مشت خاک را، جس نے ایک مٹھی کو ایمان عطا کیا۔ او از سلطان ہرچہ خواہد آکند، وہ بادشاہ ہے ہرچہ خواہد آکند، جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ عالم را در دم ویرا کند، عالم را در دم ویرا کند، ایک عالم کو ایک دم میں ویرا کند فنا کر سکتا ہے، ویران کر سکتا ہے۔ حس سلطانی مسلم مر اورا، اس کی بادشاہت، حس سلطانی مسلم مر اورا، اس کی بادشاہت خاص مسلم ہے، خاص اسی کی بادشاہت مسلم ہے۔ تو یہاں بھی مر تحسین کے لیے نہیں ہے، بلکہ تحسین کے لیے مان سکتے ہیں، اور تحسیر کے لیے، حسر پیدا کرنے کے لیے، اس کی۔ حس سلطانی مسلم مر اورا، اسی کی بادشاہت مسلم ہے۔ نیست کسرا زہرا چوں وچرا، کسی کو چوں وچرا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آ یکیرا گنج، گنج و نعمت می دہد، گنج کے معنی خزانے کے آتے ہیں۔ آ یکیرا گنج و نعمت می دہد، وہ ایک کو تو خزانہ اور نعمت دے دیتا ہے۔ دیگرے را رنج و زحمت می دہد، دوسرے کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آ یکیرا زر و صد ہمیہ دہد، وہ ایک کو 200 سونے کی تھیلیاں دیتا ہے۔ تو آ یکیرا زر، زر کے معنی یہاں ترجمہ کریں گے ہم، سونے کا ترجمہ کریں گے۔ آ یکرا زر 200 ہمیہ، دو کے معنی دو، اسد معنی 100، 200۔ تو اور ہمیہ کے معنی تھیلی، تھیلیاں جمع ہے۔ آ یکیرا زر وصد ہمیہ دہد، اچھا اس میں صرف صد ہے، اور دوسرے نسخے کے اندر 2 صد ہے۔ آ یکیرا زر وصد ہمیہ دہد، وہ ایک کو 100 تھیلیاں سونے کی دیتا ہے۔ دیگرے در حسرت نا، یہ نان ہے، نان کے معنی روٹی کہتے ہیں۔ دیگرے در حسرت نان جاں دہد، اور دوسرے
روٹی کی آرزو ہی میں جان دے دیتا ہے، دیگرے در حسرت نا جاں دہد، اور دوسرا روٹی کی آرزو میں جان دے دیتا ہے۔ یکی بر تخت باسد عز و ناز، دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز۔ ایک وہ ہے جو تخت پر عزت و ناز سے بیٹھتا ہے، دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز، دوسرا فاقہ سے دہاں منہ باز کھولے ہوئے ہے۔ دیگرے کردہ دہاں از فاقہ باز، دوسرا فاقہ سے منہ کھولے ہوئے ہے۔ یکے پوشیدہ سنجاب و سمور، تو یہ کہہ رہے ہیں یکے پوشیدہ سنجاب و سمور، ایک وہ جو سنجاب اور سمور پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سنجاب اور سمور یہ دو یہ ہیں، کیا کہتے ہیں، زیور کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی ان کے زیور بنا کر پہنا جاتا ہے۔ تو یکے پوشیدہ سنجاب و سمور، ایک وہ ہے جو سنجاب و سمور پہنے ہوئے ہے، دیگر خفتہ برہنہ بر تنور، دوسرا برہنہ ننگے بلند، خفتہ بر تنور، تندور کے قریب لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یکی بر بستر کم خواب و نخ، ایک وہ ہے جو نخ اور کم خواب کے بستر پر لیٹتا ہے۔ تو نخ اور کم خواب یہ ایک قسم کے کپڑے ہیں، تو یعنی عمدہ کپڑے ہیں، بہت اچھے کپڑے شمار کیے جاتے ہیں، بہت باریک ہوتے ہیں اور بہت مہنگے ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ تو یکے بر بستر کم خواب و نخ، ایک وہ جو نخ اور کم خواب کے بستر پر لیٹا ہے، دیگرے بر خاک خاری بست یخ، دوسرا ٹھنڈی سخت معمولی زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ طرفت العین جہاں برہم زند، اگر چشم زدن میں دنیا کو تہ بالا کر دے، تو چشم زدن یعنی پلک جھپکنے کے برابر، ہم پلک جھپکتے ہیں اپنے آنکھوں کا۔ طرفت العینی جہاں برہم زند، اگر چشم زدن میں دنیا کو تہ بالا کر دے، کسے نمی عارت کے انجام آنجا دم زند، کسی میں مجال نہیں کہ اس وقت دم بھی مار سکے۔ بے پدر فرزند پیدا او کند، وہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرتا ہے۔ طفل را در مہد گویا او کند، وہ گہوارے میں بچے سے بات کرواتا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور انہوں نے ماں کے گود میں بچپنے میں گفتگو کی تھی۔ مردہ صد سالہ را حی می کند، 100 برس کے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ تو 100 برس کے مردے کو زندہ کرتا ہے، اشارہ ہے تو عزیر علیہ السلام کی طرف ہے۔ اللہ نے ان کو 100 سال تک جو ہے مردہ رکھا تھا، پھر زندہ کیا تھا۔ ای بجوز حق دیگرے کے می کند، مردہ 100 سالہ را حی می کند، وہ 100 برس کے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ این بجوز حق دیگرے کے می کند، یہ خدا کے علاوہ دوسرا کون کر سکتا ہے۔ از زمین خشک رویاندہ گیاہ، وہ سوکھی زمین سے گھاس اگاتا ہے۔ آسماں را بے ستون دارت نگاہ، آسمانوں کو بغیر ستون کے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ ہیچ کس در ملک او انباز نے، کوئی شخص اس کے ملک میں ساجی نہیں ہے۔ قول او را لحن نئے آواز نے، اس کی بات میں نہ سر ہے نہ آواز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف تھی، یہ پوری ہوئی۔ آگے ہے در نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت میں۔ بعد ازیں گویم نعت مصطفیٰ، شیخ عطار کہتے ہیں بعد ازیں گویم نعت مصطفیٰ، اس کے بعد نعت مصطفیٰ بیان کرتا ہوں، یعنی حمد کے بعد میں نعت مصطفیٰ بیان کرتا ہوں۔ آنکھ عالم یافت از نورش صفا،
جس کے نور سے عالم کو صفائی حاصل ہوئی، آنکھ عالم یافت از نورش صفا، کہ جس کے نور سے عالم کو صفائی حاصل ہوئی۔ سید الکونین ختم المرسلین، دو جہاں کے سردار اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ آخر آمد ود فخر الاولین، سب سے آخر میں تشریف لائے اور فخر الاولین، اور پیشتروں کے لیے باعث فخر ہے، یعنی پہلے انبیاء کے لیے فخر کے باعث ہے۔ آنکھ آمد نوح فلک معراج او، جنہوں نے آسمان معراج میں طے کیے۔ آنکھ آمد نوح فلک معراج او، جنہوں نے آسمان معراج میں طے کیے۔ انبیاء و اولیاء محتاج او، تمام انبیاء اور اولیاء ان کی محتاج ہیں۔ شد وجودش رحمت للعالمین، ان کا وجود سارے عالموں کے لیے رحمت ہوا۔ مسجد او شد ہمہ روئے زمیں، ساری روئے زمیں ان کی مسجد ہوئی۔ تو یہ اشارہ ہے، ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے 5 چیزوں کے اندر۔ ان میں سے ایک ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا۔ تو پہلی امتوں کے اندر عبادت کی مخصوص جگہ ہوتی تھی، تو اسی جگہ جا کر عبادت کرنی ہوتی تھی، آدمی کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شرف بخشا ہے کہ جہاں بھی وقت ہو، جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے، وہیں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ وہ مسجد ہو یا مسجد نہ ہو۔ 100,000 رحمتیں جاں آفری، اللہ تعالیٰ کی سینکڑوں ہزار رحمتیں بروئے و بر آل پاک طاہرین، ان پر اور ان کے پاک اولاد پر نازل ہوں۔ ہر دم از ما 100 درود و 100 سلام، ہر وقت ہماری طرف سے سینکڑوں درود اور سینکڑوں سلام بر رسول و آل و صحابش تمام، رسول اور ان کی اولاد اور ان کے صحابیوں کو پہنچے۔ تو یہ حمد کے بعد سرکار دو علیہ وسلم کی نعت بھی مکمل ہوئی، اور آگے ہے مناجات۔ تو مناجات کا ترجمہ کریں گے دعا سے۔ مناجات دعا: بادشاہ جرم مارا درگزار، بادشاہ یہ بادشاہ سے ہے، اور الف فارسی زبان میں جب الف کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ ندا بن جاتا ہے۔ بادشاہ جرم مارا، اے بادشاہ جرم مارا درگزار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ما گناہ گاریم، تو آمرزگار، ہم گناہ گار ہیں، اور تو آمرزگار، تو بخشنے والا ہے۔ تو نیکوکاری وما بد کردہ ایم، تو نیکوکار ہے اور ہم نے برے کام کیے ہیں۔ جرم بے اندازہ و بے حد کردہ ایم، اور ہم نے بے حد و بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اور ہم نے بے حد و بے شمار گناہ کیے ہیں۔ سالہ دربند عصیاں گشت ایم، سالہ سال ہم گناہوں کے جال میں گرفتار ہیں۔ دربند عصیاں گناہوں کے قید میں، گناہوں کے جال میں، گشت ایم گرفتار ہیں۔ آخر از کردہ پشیماں گشت ایم، آخر کار اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوئے ہیں۔ روز و شب اندر معاصی بود ایم، دن رات ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ غافل از امر و نواہی بود ایم، خدائی احکام۔ تو یہ امر و نواہی یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے۔ غافل از امر و نواہی بود ایم، خدائی احکام اور مناہی سے غافل رہے ہیں۔ بے گناہ نہ گزشت بر من ساعتے، مجھ پر ایک لمحہ بھی بغیر گناہوں کے نہیں گزرا۔ با حضور دل نہ کردم طاعتے، میں نے خلوص دل سے کبھی بھی اطاعت نہیں کی۔ تو یہ اللہ کے سامنے مناجات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کے اندر آدمی کو اپنی عبادتوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عبادتوں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ ٹوٹا پھوٹا ہے، اور ہم نے اس کو ریاکاری کے ساتھ کیا ہے، خلوص کے ساتھ نہیں کیا ہے، تاکہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ بردر آمد بندہ بگریختہ، تیری راہ سے بھاگا ہوا غلام، بندہ غلام کو کہتے ہیں، اور بگریختہ بھاگا ہوا۔ در آمد بندہ بگریختہ، بھاگا ہوا غلام تیری در پر آیا ہے۔ آبروئے خود زعصیاں ریختہ، گناہوں سے اپنے عزت کو خاک میں ملا کر۔ مغفرت دارت امید
امید از لطف تو، تیرے لطف و کرم سے مغفرت کی امید رکھتا ہے، زاں کے خود فرمودہ لا تقنطو، اس لیے کہ زاں کے اس لیے، تو اصل میں ہے ز آ کے، از آ کے، تو اسی کا مخفف بنا دیا تو اس کو پڑھیں گے زاں کے، زاں کے خود فرمودہ لا تقنطو، اس لیے کہ تو نے خود فرمایا ہے لا تقنطو، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے گناہ گار بندوں کو یہ نہیں کہا کہ جو ہے تم جب گناہ کر دیا، تم نے گناہ کر لیا، بہت تم زندگی بھر گناہ کرتے رہے تو اب تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم جب بھی آؤ گے میں معاف کر دوں گا۔ بحر الطاف تو بے پایا بود تیرے دریائے کرم، تو بحر کے معنی دریا کہتے ہیں، بحر الطاف تو بے پایا بود تیرے دریائے کرم کی کوئی حد نہیں، نا امید از رحمت شیطان بود، شیطان ہی تیرے رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کا دل امید اور بیم دونوں کے درمیان ہو، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ نفس و شیطان زد کریمہ راہمن، اے کریم، تو یہ کریمہ یہ بھی ندا ہے الف بڑھا کر، تو نفس و شیطان زدن سے مارنا، نفس و شیطان زد کریمہ راہمن، اے کریم نفس و شیطان نے میرا راستہ کھوٹا کر دیا ہے، مار دیا یعنی کھوٹا کر دیا ہے۔ رحمتت کر گردد شفاعت خواہ من، رحمت چاہیے اس میں، رحمت را کن شفاعت خواہ من، کاش تیری رحمت میری شفاعت کرنے والی ہو جائے، رحمت را کن شفاعت خواہ من، کاش کہ تیری رحمت میری شفاعت کرنے والی ہو جائے۔ چشم دارم کس گناہ پاکم کنی، میں امید رکھتا ہوں، تو چشم دارم لفظی ترجمہ میں آنکھ رکھتا ہوں یعنی امید رکھتا ہوں، چشم دارم کس گناہ پاکم کنی، میں امید رکھتا ہوں کہ تم مجھ کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ پیش ازاں کا اندر لحد خاکم کنی، اس سے پہلے کہ مجھ کو قبر کے اندر مٹی میں ملا دیا جائے۔ اندر دم کز بدن جانم بری، اس وقت جب کہ تو میرے جسم سے روح کو جدا کرے، از جہاں با نور ایمانم بری، تو نور ایمان کے ساتھ مجھ کو دنیا سے لے جا۔ تو یہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد سرکار دو علیہ وسلم پر نعت اور درود بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے مناجات یعنی اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد کچھ ان کی کتاب کے اندر شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر مختلف یعنی انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور زندگی ایک مومن کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ان کو جو اشعار کے اندر بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو بلا ضرورت نہیں بولنی چاہیے، بات اگر آدمی کرے تو ضرورت اور جس کی ضرورت وہی بات کہے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ تو ترغیب خاموشی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے من سمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو دیکھیے، اے برادر اگر تو ہستی حق طلب، اے بھائی اگر تو طالب حق ہے، اے برادر اگر تو ہستی حق طلب، اے بھائی اگر تو طالب حق ہے، جز بفرمان خدا می کشائی لب، تو اپنے لب سوائے خدا کے حکم کے مت کھول۔ عاقلہ را پیشہ خاموشی بود، عقل مندوں کا پیشہ یعنی عقل مندوں کی عادت خاموشی ہوتا ہے، عقل مندوں کا پیشہ خاموشی ہوتا ہے۔ پیشہ جاہلہ فراموشی بود، جاہلوں کی عادت بھول جانے کی ہوتی ہے۔ خاموشی از کذب و غیبت واجب است، جھوٹ اور غیبت سے خاموش رہنا واجب ہے۔ ابلہ است کو بگفتن راغب است، وہ بیوقوف ہے جو زیادہ بولنے سے رغبت رکھتا ہے۔ اے برادر جز ثنائے حق مگو، اے بھائی سوائے خدا کی تعریف کے اور کچھ نہ کہہ۔ قول خود را از برائے دق مگو، اپنی بات کو دوسروں کے ستانے کے لیے مگو مت کہو۔ دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، بہت بولنے سے جسم میں دل مردہ ہو جاتا ہے۔ گرچہ گفتارت بود در عدن، اگرچہ تیرے بول عدن کے موتی کیوں نہ ہو۔ تو زیادہ بولنا ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے، خواہ آدمی کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کہے۔